کروں گا کہ آپ تمام حضرات اس کو جو ہے سبسکرائب بھی کریں اور اس کو جو ہے آگے شیئر بھی کریں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کی ذات نے اس کے اندر روزے کی فرضیت کو ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سارے کے سارے مہینے وہ اللہ ہی کے مہینے ہیں، لیکن خاص رمضان کے بارے میں اللہ کی ذات نے کہا، فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے کہ اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود رب العزت بن جاتا ہوں۔ اب مہینے تو سارے اللہ کے لیے ہیں، عبادت جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، حج بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ کی ذات نے خاص طور پہ کہا کہ روزہ جو ہے میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود بن جاتا ہوں۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں دوسرے مہینوں کے اندر رمضان کے علاوہ، آپ ساری زندگی نفل پڑھتے رہیں، 70 سال عمر ہے، 70 سال تک اگر آپ نفل پڑھتے رہیں، 70 سال مسلسل نفل پڑھنے کے باوجود بھی آپ کے وہ نفل ہی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی وجہ پہ آپ جا کر جو ہے اتنے نفل ادا کر لیں یا کوئی مقدار مقرر ہو کہ 100 نفل پڑھ لیں یا 200 نفل پڑھ لیں گے تو وہ نفل فرض بن جائیں گے۔ جتنے بھی نفل پڑھیں گے 11 مہینوں کے اندر نفل ہی رہیں گے، لیکن رمضان المبارک جس کی نسبت اللہ کی ذات نے اپنی طرف کی ہے، فرمایا اس رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی آدمی نفل پڑھتا ہے تو فرمایا اس کا نفل اللہ فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی فرض پڑھتا ہے اس فرض کو جو ہے اللہ کی ذات بڑھا کے 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو اس کی اللہ کی طرف نسبت ہو گئی اس مہینے کی۔ میرے بھائیو، نسبت بڑی چیز ہوا کرتی ہے۔ جس آدمی کی نسبت جتنی اونچی جو ہے ہستی سے ہو جائے وہ آدمی بھی اتنا ہی اونچا ہو جاتا ہے۔ نہ آدمی تو کجا، اگر کوئی عام چیز ہو اس عام چیز کی نسبت بھی اگر کسی اچھی چیز کے ساتھ ہو جائے تو وہ عام چیز بھی اعلیٰ بن جایا کرتی ہے۔ مثال دوں گا، ایک لکڑی ہے جو ہے، اس لکڑی کا فرنیچر بناتے ہیں، اس لکڑی کا بیڈ بناتے ہیں، اس لکڑی سے آپ کتنی چیزیں بناتے ہیں، وہ قیمتی لکڑی ہوتی ہے، لیکن اس کا جب آپ نے بیڈ بنا لیا، ہر بچہ بھی اس بیڈ کے اوپر بیٹھتا ہے، کرسی کے اوپر بچہ بھی بیٹھتا ہے، بوڑھا بھی بیٹھتا ہے، جوتے سمیت بھی بیٹھتے ہیں، جوتوں کے بغیر بھی بیٹھتے ہیں، اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ایک عام سی لکڑی جو بچی ہوئی لکڑی تھی، اس لکڑی کی ایک آدمی نے قرآن کی رحل بنا دی۔ اب اس لکڑی کی نسبت جب قرآن کے ساتھ ہوئی تو اب اس لکڑی کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح قرآن کو چومتے ہیں اسی طرح اس لکڑی کو بھی چوما جاتا ہے۔ جس طرح قرآن کا ادب کرتے ہیں اسی طرح اس لکڑی کا بھی ادب کرتے ہیں۔ اسی طرح کپڑے کی نسبت جب اللہ کے قرآن کے ساتھ ہو جائے، جس طرح قرآن کا ادب ہوتا ہے، قرآن کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو تم بغیر وضو یعنی کہ بغیر پاکی کے اس قرآن کو نہ چھو، جب بھی اس کو چھونا ہے تو تم نے وضو کر کے چھونا ہے۔ اب جب کپڑا اس کے ساتھ مل گیا، غلاف اس کے ساتھ مل گیا، اب اس کا حکم بھی وہی ہے کہ جس طرح قرآن کو تم نے وضو کر کے چھونا ہے اسی طرح قرآن کے غلاف کو بھی تم نے وضو کر کے چھونا ہے۔ یہ نسبت ہے، یعنی نسبت عام آدمی کی بھی اگر بڑی چیز سے ہو جائے، بڑی ذات سے ہو جائے تو وہ عام آدمی بھی بڑا بن جایا کرتا ہے۔ یہ تو میں نے مثالیں دی ہیں لکڑی کی، اسی طرح کپڑے کی مثال دی ہے۔ جانور بھی اگر اس کی نسبت بھی کسی اچھی چیز سے ہو جائے، جس طرح اصحاب کہف کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہے کہ اصحاب کہف، وہ قرآن کے اندر ان کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے اللہ کی توحید کے لیے وہ علاقے سے الگ ہو گئی، بادشاہ کی مخالفت کی، برادری کی مخالفت کی، وہ الگ ہو گئی، اللہ کے لیے جو ہے وہ نکل پڑے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی نکل پڑا۔ اب قرآن کے اندر جس طرح اصحاب کہف کا ذکر ہے، ساتھ اللہ کی ذات نے اس کتے کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ کتا غار کے منہ کے اوپر یوں جو ہے اپنے بازو پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی ذات جنت کے اندر اس کتے کو، فرمایا بلعام بن بورا جو بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد گزرا ہے، فرمایا کہ وہ بہت عابد تھا، پھر بعد میں اس کے پاس قوم آئی، قوم نے لالچ دی کہ تم وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے بد دعا کرو، تو اس نے بد دعا کی، پھر اللہ کی ذات نے اس سے ولایت چھین لی، بزرگی چھین لی۔ تو فرمایا قیامت کے دن اللہ کی ذات اس کتے کو بلعام بن بورا جو ہے اس کی شکل کے اندر جو ہے وہ جنت کے اندر داخل کریں گے۔ یعنی اب کتے کو جنت کے اندر انسانی شکل میں داخل کیا جا رہا ہے کہ اس کی
کی نسبت اصحاب کہف کے ساتھ ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، نسبت اسی طرح اللہ کی ذات نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کر لی، روزے کی نسبت اپنی طرف کر لی۔ اب ہم تمام حضرات سے گزارش یہی ہے، اس رمضان کی ہر گھڑی کو جو ہے فرمایا کہ اپنے لیے بڑی ہی جو ہے خاص سمجھیں، اس کی ایک گھڑی کو غنیمت سمجھیں۔ نہ جانے والی سال جو ہے ہماری زندگی کے اندر یہ رمضان آئے یا نہ آئے، اس کی ایک ایک گھڑی کو اپنے لیے سونے کی ڈلی بنانے کی کوشش کریں۔ ہمارا سارا کا سارا وقت جو ہے قرآن کی تلاوت کے اندر گزرے، ذکر و اذکار کے اندر گزرے، اور اسی طرح جو ہے قرآن دین کے کاموں کے اندر گزرے، بیان جو ہے اصلاحی بیان کے اندر، بیان دینی محفل کے اندر گزرے، تاکہ ہمارا ہر لمحہ جو ہے وہ قیمتی بن جائے۔ پھر انشاءاللہ بات روزانہ کے اعتبار سے چلتی رہے گی، روزانہ کے اعتبار سے بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اب اس چینل کو آپ حضرات سے آخر میں پھر کہوں گا کہ اس چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور آپ نے آگے شیئر بھی کرنا ہے، اور جس بھائی نے یہ کاوش کی ہے اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ پاک اس کی عزت آبرو کے اندر، اس کے مال و جان کے اندر برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔